یہود کے سردار کو بچھو نے، سانپ نے کاٹ لیا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر دم کیا، ٹھیک ہو گیا، 100 بکریاں انعام میں ملی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا ابو سعید کیا پڑھا تھا؟ فرمایا میں نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، آپ کی زبان مبارک سے سنا تھا فاتحہ میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے، میں نے اس لیے فاتحہ پڑھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک کیا تم نے، جو بکریاں ملی ہیں ہدیے میں ٹھیک ہیں۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، خارجہ بن سلط رضی اللہ تعالیٰ کے چچا فرماتے ہیں حضور کی خدمت میں آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، یہاں سے نکل کے جانے لگے، راستے میں ایک بستی میں لوگوں نے زنجیروں سے ایک آدمی کو باندھا ہوا ہے، یہ پاگل ہے، ٹھیک ٹھاک تھا، اس کو کچھ ہو گیا۔ آپ کہاں سے آئے؟ کہا میں مسلمان ہوں، مدینہ سے آیا ہوں۔ اچھا اس پیغمبر کو مانتے ہو جو ابھی نیا آیا ہے؟ ہاں، تو پھر اس کے اوپر کوئی دم وم کرو یہ ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، 3 دن تک اس پہ دم کیا، سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں وہ ٹھیک ہو گیا۔ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتایا، آپ نے فرمایا ہاں، سورہ فاتحہ کو اللہ نے اس انداز سے میری امت کے لیے تحفے کے طور پہ نازل کیا ہے کہ یہ فاتحہ جیسی سورت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں آئیں، جتنے پیغمبر آئے، کسی کو نہیں ملی جو اللہ نے میری امت کے لیے مجھے تحفے کے طور پہ دی ہے۔ اس امت کو پتہ تو چلے نا کہ فاتحہ کیا ہے۔ جب آپ کسی کو بھی بتاتے ہو فاتحہ پڑھو، پہلے کہہ دو فاتحہ فلق ناس سے پڑھتے رہنے جو اور کچھ کرو، یقین ہی نہیں ہے۔ آپ کسی آدمی سے بات کر رہے ہوں اور وہ آپ کی بات میں دائیں بائیں دیکھ رہا ہو، غور سے نہ سن رہا ہو، آپ آئندہ اس سے بات کرنا پسند کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ جی یہ جو تبلیغی جماعت والے حضرات ہیں کبھی کبھار گشت پہ نکلتے ہیں تو ہم ان کی بات جب نہیں سننا چاہتے تو مجبوراً پریشانی میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی اس طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی گھڑی کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ 2 منٹ کی بات ہو رہی ہوتی اور انہوں نے کہنا ہوتا ہے بھئی مسجد میں بات ہو رہی، آ جائے، اتنی بات ہوتی، لیکن ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ اس کو ہماری بات اچھی نہیں لگ رہی؟ یہی معاملہ ہم فاتحہ اور اس کے ساتھ کرتے ہیں، جب بتایا جاتا ہے تو اس کو دائیں بائیں وہ تو کر دے رہے ہیں، کوئی نئی چیز بتایا۔